چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ اگر کوئی سویلین کسی فوجی کو بغاوت پر اکساتا ہے تو اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہنا ہے کہ سویلین کا کبھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا درست نہیں۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج نے کس بنیاد پر مقدمات فوجی عدالت میں منتقل کیے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کا کیس۔ سماعت کے دوران سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ہم نے درخواست میں آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا۔ سویلینز کے آرمی عدالت میں ٹرائل ہوتے رہے ہیں، تحریری معروضات بھی جمع کرا دی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل فیصل صدیقی سے استفسار کیا کہ آپ نے آرمی ایکٹ کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ میرا موقف صرف یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت مخصوص سویلینز کا ٹرائل خلاف آئین ہے۔ جسٹس منصور نے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل تب ہوتا ہے جب بات قومی سلامتی کی ہو۔ سویلینز نے آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کب کی؟ جسٹس اعجاز الحسن نے سوال کیا کہ کن جرائم پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے؟ قانوناً اگر فوج سویلین کی حوالگی کا کہتی ہے تو ریفرنس وفاقی حکومت کو بھیجا جاتا ہے۔ فوج چارج کر سکتی ہے لیکن ٹرائل تو سول عدالت میں چلے گا۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے استفسار کیا کہ سول ٹرائل چل رہا ہے تو فوج کیسے فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کر دیں؟ اس حوالے سے فوج کا اندرونی طریقہ کار کیا ہے؟ اگر کسی کا سول کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے تو کیا فوج اس کی حوالگی کا کہہ سکتی ہے؟ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ یہی دلیل ہے کہ فوج سویلینز کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر کوئی سویلین کسی فوجی کو بغاوت پر اکساتا ہے تو اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے۔ دیکھنا ہوگا سویلینز کو فوجی عدالتوں کے دائرہ اختیار میں لانے کا کیا طریقہ کار اپنایا گیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تعین فوج نے ہی کرنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ از خود نوٹس لیں گے نہ ہی جوڈیشل آرڈر کریں گے، لیکن تمام چیزیں نوٹ کر رہے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ اس کیس کا نتیجہ منگل تک نکل آئے۔ عدالت نے درخواست پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔